الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من دعا إلى رضوانه وعلى إخوانه وخلانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. میں نے اسے باتوں کے ذریعے سے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کے ذریعے سے بھی کہلوایا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں اور ہمیشہ میری تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے کہ کیسے مجھے تکلیف پہنچائے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باہر نکال دو اور اپنے گھر کے دروازے پر سارا سامان رکھ کر تم خود بھی وہیں بیٹھ جاؤ. چنانچہ وہ صاحب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان گھر سے باہر نکال کر سڑک پر رکھا اور پھر وہیں وہ بھی جم گئے. اب جب لوگ راستے سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تم نے اپنا سارا سامان گھر سے باہر کیوں نکال دیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور سب کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اسی لیے اب میں گھر میں کیسے رہوں گا؟ گھر میں رہتا ہوں تو پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ اب یہیں پر ڈیڑا ڈال کر یہیں رہنا شروع کر دوں. جب لوگوں نے ان صاحب کے اس جواب کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی کو رسوا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی پر لعنت برسائے، تمہارا پڑوسی تو بڑا خراب آدمی ہے. اور یہی سب کچھ چلتا رہا. لوگ گزرتے رہے، اس سے پوچھتے رہے اور وہ جواب میں یہی کہتے رہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اور لوگ اس کے جواب میں اس کے پڑوسی کو لعن طعن کر رہے تھے. اور وہ پڑوسی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. جب دیکھتے دیکھتے بہت حد ہو گئی اور اسے بھی لگا کہ اب مجھ پر لعن طعن کی بارشیں بہت زیادہ برس گئیں، تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی لعنت سے پہلے اللہ نے تم پر لعنت فرمائی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہو. یہ سن کر ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اپنے پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا. چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی کو جنہوں نے شکایت کی تھی انہیں بلایا اور فرمایا کہ اب بس، اب تم اپنا سارا ساز و سامان اندر لے کر جاؤ، اب تمہارا یہ پڑوسی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر کے آس پڑوس رہنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سارے احوال جانتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے گھر کتنے بچے ہیں، کس کے گھر کی مالی حالت کیا ہے، کس کے گھر میں کون بیمار ہے. تو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے احوال کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح ایک دوسرے کے مزاج کو اور طبیعت کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں اور انسان کو اس اخلاق کا خوگر بنایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرماتے کہ آپ انہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تلقین کرتے. یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب تو پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ ملنے لگے گا. اس قدر پڑوسیوں کا حق ہے انسان کے اوپر. ہر پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا حق ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان سے اچھی بات کرنا، ان کے راز کی حفاظت کرنا، یہ ہر پڑوسی پر لازم اور ضروری ہے. اللہ رب العزت نے جہاں قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک پڑوسی وہ جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ پڑوسی بھی ہے لیکن آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ پڑوسی بھی ہے آپ کا خالہ زاد ہے، وہ پڑوسی ہے آپ کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ ان پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اور ان پڑوسیوں کا بھی حق ہے جو صرف آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول، کہ اے اللہ میں رہائشی گھر میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سفر کے پڑوسی کی بات الگ ہے، آپ کا سفر ختم، پڑوس ختم، پڑوسی ختم، لیکن وہ گھر جو رہائشی گھر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے بیوی بال بچے رہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی پڑوسی خراب ہو، اگر کوئی برا پڑوسی مل جائے تو پھر انسان کی زندگی دوبھر ہونے لگتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا پڑوسی مل جائے جو گھر میں تانک جھانک کرتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو ایسے پڑوسی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ جہاں تک پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے تو اسلام نے پڑوسیوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھی بات کی جائے، یعنی آپ پڑوسی کو ڈانٹ کر، جھڑک کر اور حقارت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی ان سے بات کریں تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یوں تو اسلام نے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی بڑا جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، فضل میں بڑا ہے، آپ اس کی تعظیم کریں۔ کوئی بھی شخص جو آپ سے چھوٹا ہے عمر میں، آپ اس کے ساتھ رحم کا اور شفقت کا معاملہ کریں۔ اگر معاشرے میں صاحب علم لوگ ہیں، علماء ہیں، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، تقوی والے لوگ ہیں، آپ ان کی عزت کریں۔ لیکن اگر ایسے لوگ پڑوسی ہوں، اگر آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ اس کی عزت کریں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ شفقت کا اور رحم کا برتاؤ اور سلوک کریں۔ اگر کوئی عالم ہے تو آپ اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں۔ اسی طرح ہم عملی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی احسان کر سکتے ہوں تو ضرور احسان کریں۔ اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اچھی بات میں ہم اس کی حمایت کریں۔ اگر وہ معاشرے اور سماج کے لیے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، اگر وہ کوئی رائے پیش کرتا ہے جو سماج کے حق میں اچھا ہے، جو گاؤں محلے کے حق میں اچھا ہے، تو ہم اس مشورے کی حمایت کریں، ہم اس کو مامون رکھیں، یعنی وہ ہماری وجہ سے خوف میں مبتلا نہ رہے کہ میرا یہ پڑوسی بڑا خراب ہے، اگر میں اپنا گھر چھوڑ کر سفر پر جاؤں گا تو یہ پڑوسی میرے گھر کو نقصان پہنچا دے گا۔ ہم اس کو امن دیں، یعنی ہماری طرف سے وہ مامون رہے کہ نہیں، میرا یہ پڑوسی بہت اچھا ہے، اگر میں 10 دنوں کے لیے کہیں چلا بھی گیا تو اس کے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کسی طرح کا کوئی شخص کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں، عملی طور پر اس کے ساتھ احسان کریں، ہم اچھی چیزوں میں اس کی حمایت کریں، اور ہم اس کو اپنے شرور اور فتنے سے مامون کر دیں، یعنی ہم سے وہ کسی طرح کا خوف نہ رکھے، اور اس کے ساتھ ہم اس کے راز کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے اپنے پڑوسی کو کسی غلط کام میں دیکھ لیا، یا ہم نے اس کا کوئی راز جان لیا، کوئی سیکرٹ ہم اس کا جاننے لگے، تو ہم یہ راز دوسروں کو نہ بتائیں۔ اگر ہم نے پڑوسی کے بچے کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ لیا، پڑوسی کی بچی کو، اس کی لڑکی کو ہم نے بے راہ روی کا شکار دیکھ لیا، ہم جان گئے کہ یہ لڑکی اچھی خصلت والی نہیں ہے، یا اس کا لڑکا برے کام میں مبتلا رہتا ہے، تو ہم اس کے والد کو، یعنی اپنے پڑوسی کو خبردار تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، آپ اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دیں، لیکن ہم یہ راز دوسروں کو نہ بتائیں، ہم اپنے پڑوسی کے راز کی حفاظت کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے غم میں شریک ہونا، پڑوسیوں کے خوشی میں شریک ہونا۔ پڑوسی کے یہاں میت ہو گئی، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے غم میں جا کر شریک ہوں۔ اگر اس کے گھر کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ہم ایسے غم کے موقع پر اس کے یہاں کھانا بھجوائیں، ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔
اگر اس کے ہاں کوئی خوشی ہے، شادی کا موقع ہے، تو ہم مل جل کر اس کی شادی کی اور اس کی خوشی کی تقریبات میں حصہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کنارہ کش رہیں کہ تم چاہے خوشی مناؤ چاہے غم مناؤ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ہم اس کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور اس کے غم میں بھی شریک ہوں۔ یہ پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے۔ پڑوسی اگر دعوت دے کہ آپ کو ہمارے گھر کھانے پر آنا ہے اور ہم وہاں جا سکتے ہیں، جانے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یا ہماری صحت کے اعتبار سے یا سماج اور معاشرے کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی کا خدشہ نہیں ہے، تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کے یہاں دعوت میں جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ دعوت کے سلسلے میں دو طرح کی سنت ہے۔ ایک سنت تو ہے دعوت قبول کرنا اور دوسری سنت ہے دعوت میں جانا۔ اگر کوئی شخص ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہم دعوت میں جا نہیں سکتے تو ہم کم از کم اس کی دعوت قبول کرنے کی سنت ادا کر لیں۔ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کی دعوت تو ہمیں قبول ہے، دعوت قبول کرنے کی سنت تو میں ادا کر رہا ہوں، لیکن میں جانے سے معذور ہوں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور میں سفر نہیں کرنا چاہتا، یا سفر لمبا تو نہیں ہے لیکن مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے میں جانے سے معذور ہوں۔ تو دعوت کے سلسلے میں دو سنت ہے، ایک دعوت قبول کرنا اور دوسرے دعوت میں جانا۔ تو اگر ہم دعوت میں جا نہیں سکتے تو کم از کم ہم دعوت قبول کرنے کی سنت ضرور ادا کریں، اور اگر ہم دعوت میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہم دعوت دینے والے کو صاف لہجوں میں بتا دیں کہ ہم آپ کے یہاں جانے سے معذور ہیں، تاکہ وہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہ کر دے۔ کیونکہ اگر ہم نے اسے یہ عندیہ دے دیا کہ میں تمہارے یہاں دعوت میں ضرور آؤں گا، حالانکہ میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اور پھر اس نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر لیا، تو یہ کھانا برباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اسے پریشانی ہوگی کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور وہ نہیں آیا۔ تیسری بات یہ کہ ہم وعدہ خلافی کرنے والے بنیں گے۔ تو مسلمان صاف گو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ صاف ستھری بات کرتا ہے، وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ اس کی نیت ہو نہ جانے کی اور وہ کہے کہ میں جاؤں گا، بلکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جا سکوں گا تو وہ صاف گوئی کا استعمال کرتے ہوئے، صاف گو بنتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں دعوت تو قبول کر رہا ہوں لیکن میں جانے سے معذور ہوں۔ اسی طرح پڑوسیوں کا ہم پر حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے اور اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جانے والا کوئی نہ ہو اور ہم اسے سہولت کے ساتھ لے جا سکتے ہوں، تو پڑوسیوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل لے کر جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم پڑوسیوں کی مالی طور پر بھی مدد کریں۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی غریب ہے، ہمارا کوئی پڑوسی اگر محتاج ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اور یاد رکھا جائے کہ اس شخص کے تہجد کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پاس وسعت ہو کہ وہ اپنے پڑوسی کی مدد کر سکے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اگر میرا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، میرے پاس دولت کا انبار ہے، ہم اپنی دولت میں کھیل رہے ہیں، ہم اللہ کی خوب عبادت کر لیں، لیکن اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر ہم اسے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اکیلے میں لے جا کر حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اسے سمجھائیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اسے اللہ تعالیٰ صحیح سوجھ بوجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا چاہیں، یہ پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمارا پڑوسی آ گیا تو ہم اس کے لیے جگہ بنائیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پڑوسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس شخص کی غلط فہمی کو دور کریں، ہم اپنے پڑوسی کی اچھی بات نقل کریں، ہم دوسروں کو اپنے پڑوسی کی اچھائی کے بارے میں بتائیں، پڑوسی کا راز ظاہر نہ کریں۔ پڑوسی کو اگر ہم سامنے سے آتا ہوا دیکھیں تو سلام میں سبقت کریں، ہم سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، ہماری کوشش ہو کہ پہلے سلام ہم کریں۔ یہ پڑوسیوں کے وہ چند حقوق ہیں جو ہم سب پر عائد ہوتے ہیں، اور ہم پر یہ ایک طرح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کریں۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون مومن نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جس کے شر سے، جس کے فتنے سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ رہے، ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہم سے ڈرتا ہے کہ اگر میں گھر سے باہر جاؤں گا تو یہ شخص میرے گھر چوری کر لے گا، یا اگر میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ میرے گھر تانک جھانک کرے گا، یا یہ شخص میرے گھر کے کسی فرد کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دے گا، تو اگر کوئی شخص ہم سے اس سلسلے میں ڈر رکھتا ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان کامل تب ہوگا جب ہمارا پڑوسی ہمارے سلسلے میں مامون ہو، ہم اپنے پڑوسی کو اپنی طرف سے مامون کر دیں کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، جتنے بھی دن کے لیے چلے جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں اور تمہارے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو بڑا گناہ کیا ہے؟ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل کرو کہ اولاد پیدا نہیں کر رہے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ اولاد پیدا ہو جائے تو اسے قتل کر دیں، زندہ دفن کر دیں کہ اسے کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا ایک گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ ان بڑے شرمناک گناہوں میں سے ہے جس پر اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے۔ آپ خود ہی تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرم میں جا کر چوری کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس نے ایک تو اللہ کے حدود کو پامال کیا، اور پھر یہ کہ اس نے مقدس جگہ میں اللہ کے حدود کو پامال کیا۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولے یا غیبت کرے تو یہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے رمضان کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اس نے اپنے پڑوسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، اس نے اپنے پڑوسی کے اعتماد کو ٹھوکر لگا دی، اور اس نے اپنے عمل سے یہ کہا کہ تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہارے بھروسے کو تو یوں ہی ختم کر دیں گے۔ تو اس نے یہاں اللہ کی نافرمانی بھی کی اور اس نے پڑوسی کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 گھروں میں چوری کرے تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرتا ہے تو اس کا پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ صرف تکلیف نہ پہنچانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھا معاملہ کرنا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کس طرح فرمائی، یہ آپ دیکھیے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اس دن کوئی دعوت کرنے والے ہوں۔ شاگردوں نے ایک بکری ذبح کی، اور پھر جب وہ اس کا کھال ادھیڑ رہے تھے
تو عبداللہ ابن عمر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نکلے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ بکری کا کھال ادھیڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جب گوشت بن جائے تو ہمارا جو وہ یہودی پڑوسی ہے اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آ گئے، اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے شاگرد اس وقت گوشت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ سنو، وہ جو اپنا یہودی پڑوسی ہے اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر نکلے، آپ نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ گوشت کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور گوشت اب تیار ہونے کے قریب ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سنو، اپنے اس یہودی پڑوسی کو گوشت دینا مت بھولنا۔ آپ تصور کیجئے، یہودی کون؟ یہودی وہ یہودی جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہیں، وہ یہودی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت سے سخت تکلیف پہنچائی، وہ یہودی جس نے 70 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا، وہ یہودی جس نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا، اس یہودی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ چنانچہ ان کے شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ایسے یہودی کے بارے میں بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آخر؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ احسان کرنا اس کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ عورت بہت زیادہ نوافل نماز کا اہتمام کرتی ہے، یہ ہمیشہ نفل روزے رکھتی ہے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ ہمیشہ نفل روزے رکھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن اس کے اندر کمی یہ ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی پڑوسن کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، کبھی اسے گالی دے دیا، کبھی اس کی غیبت کر دی، کبھی اس پر لعن طعن کر دیا، کبھی کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نفل نماز نہیں پڑھتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، وہ صرف فرض روزے رکھتی ہے، صرف واجب صدقات ہی ادا کرتی ہے، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، اپنی پڑوسن عورتوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت اور ہر ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم تہجد ادا کرنے لگیں، یا ہم سوموار کا اور جمعرات کا اور ایام بیز کے روزے رکھنے لگیں۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ ہم بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرنے لگیں، عبادت صرف یہی نہیں کہ ہم مسجدوں میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے لگیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہر شخص ہماری تکلیف سے محفوظ ہو، ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری ہر بات سے ہر شخص محفوظ ہو کہ نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یہ ہمیں اپنی بات سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمیں اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہم سے ہر شخص محفوظ ہو، تب ہم کامل اور مکمل ایمان والے بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی اپنا گھر بیچ رہا تھا، اور اس زمانے میں اس وقت وہاں پر کے گھروں کی قیمت 2000 تھی، لیکن اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا گھر 4000 میں بیچوں گا، کون ہے جو میرا گھر خریدے؟ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر تو گھروں کی قیمت 2000 ہے، تم 4000 میں کیوں بیچ رہے ہو، اور ہم تمہارا گھر 4000 میں کیوں لیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اور کیا ہی اچھا جواب دیا، اس نے کہا 2000 تو میرے گھر کی قیمت ہے،
اور 2000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن مبارک کے تم پڑوسی بنو گے تو تم ان کی ہر طرح کی تکلیف سے اور شر سے بچے رہو گے۔ تم جب ان کے پڑوسی بنو گے تو ان کا اچھا سلوک دیکھو گے۔ تم جب ان کے پڑوسی بنو گے وہ تمہیں ہدیہ دیں گے، وہ تمہاری مہمان نوازی کریں گے، وہ تمہارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ اس کی قیمت 2000 ہے۔ یعنی گھروں کی قیمت پڑوسیوں سے بھی بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے۔ اگر پڑوسی اچھا ہے تو گھر کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے، اور اگر پڑوسی برا ہے تو گھر کی قیمت بھی بری ملتی ہے۔ اب پڑوسی بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو بہت نیک ہے، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ کا فرما بردار، اچھے اخلاق والا، حسن سلوک والا۔ تو ایسے پڑوسی کے ساتھ ہم پر بھی لازم ہے کہ حسن سلوک کریں، بہت بشاشت سے اس سے ملیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں، اس سے اچھی گفتگو کریں۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو ہے تو ہمارا پڑوسی لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ اچھائی سے دو۔ اگر کسی کا اخلاق خراب ہے تو ہم اس کے خراب اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے اخلاق کو خراب نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا اچھا اخلاق ہمیشہ اچھا ہی رکھیں گے، ہم اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اپنے اخلاق کو خراب نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرا پڑوسی وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یعنی وہ صاحب کبیرہ ہے، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ جو کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے یا دکھا کے کرتا ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرتا ہے یا گناہ چھپا کے کرتا ہے۔ اگر گناہ چھپا کے کرتا ہے تو ہم پردہ پوشی کریں گے، چشم پوشی کریں گے، یعنی ہمیں اس سے کیا مطلب، وہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، لیکن وہ چھپا کے کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، ہمارا اچھا سلوک اس کے ساتھ پھر بھی برقرار رہے گا۔ لیکن ہم اس کے سلسلے میں فکر کریں گے کہ اگر کوئی موقع ملے تو ہم اسے نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے یہ بات اس تک پہنچا دیں کہ یہ کبیرہ گناہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کا ارتکاب کریں۔ اور دوسرا شخص وہ جو گناہ کبیرہ سب کو دکھا کے یعنی کھلم کھلا کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے ساتھ احسان ہی کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم اسے اس گناہ کے بارے میں نصیحت نہ کر دیں۔ اب اگر ہم نے اسے نصیحت کر دیا، اچھے طریقے سے بتا دیا کہ آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا یہ گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جائیے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اسے منہ دکھانا ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو پھر ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ایک پڑوسی وہ ہے جو دیوس ہو۔ دیوس یعنی بے غیرت پڑوسی، وہ پڑوسی جس کے یہاں لوگ آ رہے ہوں اور لوگ اس کے بال بچوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ ہو، جس کے یہاں مردوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، لوگ آ کر اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور اس سے کوئی پرواہ نہیں، یعنی یہ بالکل بے غیرت ہو، بے شرم پڑوسی۔ ایسے پڑوسی کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم ایسے پڑوسی کے یہاں آمد و رفت نہ رکھیں، آنا جانا نہ رکھیں، کیونکہ اس کی صحبت سے، اس کے ساتھ آنے جانے سے ہمارے بال بچے، ہمارے گھر کے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے پڑوسی سے کنارہ کشی اختیار کیے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ امید ہے کہ ہم اسے سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا، تو پھر اسے ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری پڑوسی وہ ہے جو کافر ہو، جو مومن نہ ہو۔ ایسے پڑوسی کے بارے میں بھی شریعت نے احسان کا اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو جب ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی طرح کا پڑوسی ہو، جب ہم اچھا سلوک کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے، اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہونے کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ہم ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہیں گے۔
اور آخر میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ نیکی اور تقوی صرف یہ نہیں کہ ہماری عبادتیں بہت اعلیٰ ہوں، ہم نمازیں بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کر رہے ہوں، ہم بہت کثرت سے نوافل روزے رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت یہ ہے اور تقوی یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ جماعت کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی گاڑی پڑوسی کے گھر پر اس طرح کھڑی کر دی ہے کہ کوئی شخص نہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے، تو آپ کے یہ نماز میں پہلی صف میں ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں اور جلدی جلدی آپ نماز کے لیے گئے، لیکن نماز میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے دکان کے سامان میں ملاوٹ کر دی، تو پھر ایسی نماز میں جانے سے کیا فائدہ؟ آپ نے رات میں تہجد کی نماز ادا کی اور صبح اٹھ کر آپ جب باہر نکلے تو آپ نے اپنے پڑوسی کے بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا، تو رات کی نماز کا پھر کیا فائدہ؟ آپ بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پڑوسی کے گھر میں ہماری طرف سے تانک جھانک بھی ہو رہی ہے، تو پھر ایسے روزوں سے ہمیں کیا نفع ملے گا؟ تقوی، نیکی اور دین یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ایذا رسانی سے محفوظ ہو جائیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری طرف سے ہر شخص مامون اور محفوظ ہو، ہم بالکل بے ضرر بن جائیں، ہم سے کسی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور جب یوں ہم اپنے آپ کو بے ضرر بنا دیں گے تو پھر ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔